محمد بن یوسف کا بیان معتبر نہیں ہے، اور محدثین نے اس حدیث کو مضطرب قرار دے کر رد کر دیا، کیونکہ مضطرب حدیث بھی ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے، تو یہ گولڈن سند وند نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ کہ امام مالک نے خود اس حدیث کو فالو نہیں کیا اپنی کتاب میں نقل کرنے کے باوجود۔ تیسرا اس حدیث کے ضعیف ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر حضرت عمر نے واقعتاً 8 رکعتیں شروع کرائی ہوتی تو روئے زمین پر کوئی ایک مسجد تو اس دور میں، یا صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں، یا صدیوں میں ایک مسجد تو ایسی ہوتی جہاں حضرت عمر کی سنت پر عمل ہو کے 8 رکعتیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ جو دوسری صدی ہجری کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اہل مکہ میں سب کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ ہم عبداللہ بن مسعود سے جب دیکھتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کوفہ میں 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے۔ ابو البختری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ کوفہ میں لوگوں کو 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے، اور سعید ابن جبیر جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، وہ لوگوں کو 20 پڑھایا کرتے تھے۔ تو عالم اسلام میں جتنے صحابہ تابعین پھیلے ہیں، 20 سے زیادہ تو ہمیں نقل منقول ملتا ہے، اور ایک روایت ہے اس کی سند کی مجھے تحقیق جس میں 16 رکعتوں کا تذکرہ ہے، ورنہ جتنی روایتیں ہمیں ملتی ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں اور بہقی میں اور مصنف عبد الرزاق میں، اور ان کی سندیں بھی بالکل بے غبار ہیں، اور میں نے آڈیو بیان میں ایک ایک کی سند پڑھ کر اس پہ تبصرہ کیا ہے، کسی ایک صحابی سے ضعیف سند سے بھی نہیں ملتا، کسی ایک تابعی سے ضعیف سند سے بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنی مسجد میں 8 رکعتیں یا 12 بھی پڑھائی ہوں۔ زیادہ رکعتیں ہمیں ملتی ہیں، 20 رکعتیں یا اس سے زیادہ، 41 رکعتوں تک کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کرائی ہوں، اور امام مالک اس حدیث کو نقل کر کے خود بھی اس کو نہ مان رہے ہوں، اور نہ حضرت عمر کے دور حکومت میں کہیں 8 ہو رہی ہیں، اور آج تک نہیں ہوئی۔ پھر علامہ شامی نے 150-200 سال پہلے لکھا ہے کہ عالم اسلام میں کہیں بھی دنیا میں 8 رکعت یعنی 20 سے کم نہیں ہو رہی، اور چاروں امام جو الگ الگ تحقیق کرتے تھے، جن کی اپنی اپنی ریسرچ ہے، ان چاروں میں سے بھی 20 سے کم کسی نے قول نہیں کیا۔ فتاوی تاتار خانیہ میں ہے کہ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ امام ابو حنیفہ تابعین میں سے، آپ نے تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ پایا ہے، تو امام حنیفہ نے فرمایا ما رأیت عمر مبتدعا، میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا۔ کیا مطلب؟ امام حنیفہ یہ صاف اعلان کرنے کہ حضرت عمر نے جو 20 شروع کرائی ہے اور عالم اسلام میں جو 20 چل رہی ہیں، تو یہ حضرت عمر خود سے یہ کام نہیں کر سکتے، یقیناً انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا۔ امام مالک 36 رکعتوں کے قائل ہیں، 20 سے زیادہ کے، اور امام شافعی 20 رکعتوں کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے ہی پایا ہے۔ تو اہل مکہ جو امام شافعی کے دور کے اہل مکہ تھے، وہ آج کے اہل مکہ نہیں تھے، وہ تھے جو تابعین تبع تابعین کے شاگرد تھے، جن کا ابھی قریبی دور تھا، حضرت عمر کا دور انہوں نے دیکھا اور بہت قریبی دور سے وہ گزرے تھے، تو وہ سارے کے سارے مکہ میں امام شافعی کی گواہی کے مطابق 20 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر امام احمد بن حنبل کے 2 قول ہمیں ملتے ہیں، ایک ترمذی میں اور ایک امام احمد بن حنبل کی جو فقہ کی کتابیں ہیں، جس میں ان کے شاگرد نقل کرتے ہیں، جو فقہ کی کتابیں جو امام احمد کی طرف منسوب ہیں، مغنی بن قدامہ جو مشہور کتاب ہے فقہ حنبلی کی۔ تو آئیے ہم ان میں امام احمد بن حنبل کے قول کو دیکھتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاذ ہیں، تو چھوٹا مقام نہیں امام احمد بن حنبل کا۔ ترمذی میں امام احمد بن حنبل کا یہ قول پیش کیا جاتا ہے جس سے غلط استدلال کیا جاتا ہے۔ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ امام ترمذی نے تراویح کے بارے میں مختلف صحابہ کے اقوال ذکر کیے کہ بعض حضرات 20 رکعت کے قائل ہیں، بعض 40 رکعتوں کے قائل ہیں، اس طرح مختلف اقوال ذکر کر کے پھر یہ نقل کیا ہے کہ جمہور اس طرف گئے ہیں، بڑے بڑے ائمہ کا نام لیا کہ 20 رکعتیں ہیں، اور بعض 40 رکعتوں کے بھی قائل ہیں۔ آگے امام احمد بن حنبل کا قول لکھا ہے کہ میں ان میں کسی خاص عدد کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا، ان میں اختیار ہے کہ جتنی چاہے پڑھو۔ تو اس امام احمد بن حنبل کو اس قول کو لے کر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ 20 رکعت سنت نہیں ہے، بلکہ جتنی چاہے پڑھو۔ امام احمد نے کہا جتنی چاہے پڑھو، 8 پڑھو، 10 پڑھو، 16 پڑھو، جتنی چاہے پڑھو۔ تو یہ بھی ایک قسم کا کیا، یہ تو صاف مغالطہ ہے۔ اصل میں امام ترمذی جو روایتیں پیش کر رہے ہیں نا، اس میں بھی 8 رکعت والی کوئی روایت پیش نہیں کی ہے۔ امام ترمذی یہ نہیں کہا کہ بعض نے کہا 8 پڑھو، بعض نے کہا 12 پڑھو، ایسا نہیں ہے۔ امام ترمذی مختلف روایتیں پیش کر رہے ہیں جس میں یہ کہہ رہے ہیں بعض کا قول ہے 20 رکعتیں، بعض کا قول ہے 40 رکعتیں، بعض کا قول ہے 36 رکعتیں، 20 سے کم بہت زیادہ ہے تو 16 رکعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جو میں نے بتایا ایک روایت ملتی ہے جو مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے، 8 یا 12 تک کا بھی کہیں تذکرہ نہیں کیا، اور مجھے یاد پڑتا ہے 16 کا بھی امام ترمذی نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن شاید تذکرہ کیا ہو،
مجھے ابھی وہ الفاظ پورے یاد نہیں، لیکن اتنا تو مجھے جزم کے ساتھ یاد ہے کہ امام ترمذی 20 اور 24 رکعتوں کا تذکرہ کرتے ہیں یا 41 رکعتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر 8 یا 12 رکعتوں کا امام ترمذی بھی تذکرہ نہیں کرتے. تو امام ترمذی اختیار اس پہ نہیں دے رہے کہ آپ 8 پڑھیں یا 16 پڑھیں. امام ترمذی آپ کو اختیار دے رہے ہیں ان میں سے جتنی چاہیں پڑھ لیں، یعنی 20 پڑھیں یا 20 سے زیادہ پڑھ لیں، یعنی 36 بھی پڑھ سکتے ہیں، 40 بھی پڑھ سکتے ہیں، 20 سے کم کے قائل نہیں ہے امام ترمذی. اور یہ جو آگے امام احمد بن حنبل کا قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ میں اس میں کسی تعداد کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا، تو اس میں بھی امام احمد کی مراد یہ نہیں ہے کہ 8 پڑھو یا 12 پڑھو، بلکہ یہ کہ 20 اور یہ جو 36 اور یہ جو 41 رکعتوں کا تذکرہ ہے، ان میں سے جس میں جتنی چاہو آپ اختیار کر لو. تو بعض لوگوں نے امام احمد کے قول کو لے کے 8 رکعتوں پہ ثابت کر دیا کہ 8 کے امام احمد بھی قائل نہیں ہے، 8 کا کہیں، کیونکہ روایت میں تذکرہ نہیں ملتا. اور امام احمد بن حنبل کے جو اپنے شاگرد ہیں، جو فقہ میں ان کے شاگرد ہیں، وہ امام احمد بن حنبل سے جو فقہ حنبلی کی کتابوں میں نقل کرتے ہیں، جو زیادہ مضبوط روایت ہے وہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 20 رکعتیں سنت ہیں. تو یہ عجیب بات ہے کہ آپ امام ترمذی کا امام احمد کے بارے میں تو قول نقل کر رہے ہیں، لیکن خود امام احمد بن حنبل کی جو اپنی فقہ کی کتاب ہے ان سے امام احمد کا قول نقل نہیں کر رہے. تو یہ بھی ایک علمی لحاظ سے خیانت ہے کہ آپ جو قول آپ کے فیور میں جا رہا تھا وہ تو آپ نے نقل کر دیا، جو آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے وہ آپ نقل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو آپ کے فیور میں جا رہا ہے وہ بھی آپ کے فیور میں جاتا ہوا آپ کو محسوس ہو رہا ہے، حقیقت میں وہ بھی آپ کے فیور میں نہیں جا رہا، کیونکہ 8 کے قائل امام احمد کہیں بھی نہیں ہے، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے 8 پڑھیں یا 12 پڑھیں. تو امام احمد بن حنبل کی جو اپنی فقہ کی کتابیں ہیں اس میں امام احمد بن حنبل کے بارے میں جو مضبوط قول ہے وہ یہی ہے کہ والمختار عند احمد 20 رکعتا، امام احمد کے نزدیک مختار یہ ہے جس کو انہوں نے اختیار کیا، جس کو انہوں نے راجح قرار دیا ہے، وہ 20 رکعتیں. یہی وجہ ہے کہ آج تک فقہ حنبلی میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ مختار قول جو امام احمد بن حنبل کے نزدیک اور خود امام ابن تیمیہ کے نزدیک وہ 20 رکعتیں ہی ہے. تو اس لیے اس بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ تراویح کی سنت تعداد کیا ہے، کم سے کم 20 رکعت ہے. باقی یہ کہ بعض حضرات 36 کے قائل ہیں، لیکن جو 36 کے قائل ہیں ہمیں ان کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی، اس لیے ہمارے نزدیک راجح یہی ہے کہ 20 رکعتیں. میں نے اپنے بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ 20 رکعتیں. بعض لوگوں نے اس کو غلط رقم لے جانے کی کوشش کی ہے کہ چاروں ائمہ کا تو اجماع نہیں ہے، بعض 36 کے بھی قائل ہیں. تو بھائی کم سے کم 20 پر تو اجماع ہو گیا نا. تو جب ایک چیز پر امت کا اجماع ہو جائے اور صدیوں تک یہ چلا آئے، اور علامہ شامی 150-200 سال پہلے لکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام میں کہیں بھی 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہو رہی ہے، اور حرمین میں 1400 سال سے 20 رکعت ہوتی چلی آ رہی ہے، تو اجماع امت خود ایک مضبوط دلیل ہوتی ہے، اس کے خلاف جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہوتی. تو اس لیے میں اختلافی مسائل میں تشدد کا قائل نہیں ہوں، لیکن اپنی رائے کو مضبوط طریقے سے اظہار کرنے کا انسان کو بہرحال حق ہے. خاص طور پر جب جو حضرات 20 رکعت کو بدعت کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیز ہے، وہ حضرات بہت اس میں شدت اختیار کرتے ہیں. اور امت ہم سے بدگمان نہیں ہوتی، بلکہ چاروں اماموں سے بدگمان ہوتی ہے، محدثین سے بدگمان ہوتی ہے، ائمہ سے بدگمان ہوتی ہے. تو اس لیے اس بارے میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو چاروں فقہ میں ایک چیز ہے، اور بہت ریسرچ کے بعد اور صحابہ اور تابعین کا قول انہوں نے لیا ہے، وہ یہی کہ تراویح کم سے کم 20 رکعتیں سنت ہے. اس میں ویسے آپ اگر کمی بیشی کرنا چاہیں، مثال کے طور پر تھکاوٹ کی وجہ سے پڑھی نہیں جا رہی تو فرض واجب نہیں ہے، آپ جتنی چاہیں پڑھ لیں، اللہ آپ کو توفیق دے، لیکن سنت عدد میں اپنی طرف سے آپ تبدیلی کی کوشش نہ کریں. اختیار آپ کو ضرور ہے، آپ 8 پڑھیں، آپ 16 پڑھیں، آپ 2 پڑھیں، آپ بالکل ہی نہ پڑھیں. تھکاوٹ بعض دفعہ انسان کو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ 2 بھی نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، تو 2 بھی نہ پڑھیں. سنت مؤکدہ کا یہی حکم ہے کہ بلا اگر کسی شرعی عذر سے آپ چھوڑیں گے تو جو ہے وہ کوئی ملامت نہیں ہے، اور اگر بغیر کسی شرعی عذر کے آپ چھوڑیں گے تو قابل ملامت کی جاتی ہے. کہ جب تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ محدثین کی نظر میں اور فقہا جو ہمارے ماضی میں اسلاف گزر چکے ہیں ان کی نظر میں 8 یا 12 رکعتیں تراویح کی نہیں ہے، اس سے زیادہ ہیں. تو وہ کتنی زیادہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس پر میں آپ کو پھر بتا دوں. اس بارے میں میرا دلائل سے پورے کتابوں کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، پوری سندوں کے ساتھ میں نے بیان ریکارڈ کروایا ہے. وہ آڈیو بیان ہے، مفتی طارق مسعود تراویح کی رکعتیں لکھیں گے، آڈیو بیان آئے گا، وہ آپ ڈیٹیل سے سنیں، اس میں پوری ڈیٹیل میں نے بیان کی ہے. مجھے اگر فرصت ملی تو میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بیان بھی کتابیں سامنے رکھ کر پوری سندوں کی بحث کے ساتھ، پوری سندیں اور حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ میں ریکارڈ کروا دوں گا. تو اس بارے میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.